بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے میں نے کہیں پہ یہ شعر سنے تھے، اور اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو آپ کو یاد رہ جائے۔ کئی اندیکھے منظر بولتے ہیں، کئی اندیکھے منظر بولتے ہیں، زمانے میرے اندر بولتے ہیں، مجھے بھی اذن گویائی عطا ہو، مجھے بھی اذن گویائی عطا ہو، تیری مٹھی میں کنکر بولتے ہیں۔ گفتگو بات کرنے کا فن ایک اعجاز ہے خدائے برتر جس کو دے۔ جس طرح نظر، بصیرت، محسوس کرنا، دل میں کسی کے لیے درد رکھنا، یہ اللہ کی ودیعت ہوتی ہے۔ یہ نہ پیسے سے آتی ہے، نہ عہدے سے آتی ہے، ہاں تربیت سے آتی ہے، علم سے آتی ہے، محبت سے آتی ہے۔ میں نے اور بھی کئی چیمبرز آف کامرس دیکھے ہیں، لیکن جو ادب، علم، محبت اور معرفت کی باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں، وہ بڑی کم میں نے جگہوں پہ دیکھی ہیں کہ جس میں بڑی ہمہ جہت آپ کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں جو عالم بھی ہیں، آپ کے بزنس مین ہیں جو بہت کریٹیو آدمی بھی ہیں، آپ کے اسی طرح کے دوسرے فیلڈ کے لوگ ہیں جو یہ مخیر حضرات بھی ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے، اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ بہت سے کام کر رہے ہیں۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ملک ہم سب پہ قائد اعظم کا احسان ہے، تو ہم سب کو ایک احسان مند قوم ہونا چاہیے۔ اور احسان مند وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کو نہیں بھولتا، جو اس کی ہر بات کو، اس کے ہر کرم کو، اس کی ہر نوازش پہ سر تسلیم خم کرتا ہے، جو اس سے کی گئی زیادتیوں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اور آپ میں سے جو بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ نے جن کو ثروت سے نوازا ہے، وہ یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں، ان لوگوں نے جنہیں انہوں نے کاروبار میں ان کو آگے لے کے گئے، چاہے وہ ان کے والدین تھے، چاہے وہ ان کے اساتذہ تھے، چاہے وہ ان کے دوست تھے، چاہے وہ ان کے پارٹنرز تھے، چاہے وہ ان کے رفیق تھے، ان سب کے احسان کو مانا ہے اور مل کے کاروبار کیا ہے، اور آج یہاں پہ اس چیمبر کے وہ چنیدہ ممبرز ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے بات کرنے والی یہ ہے کہ قائد اعظم کے 3 بڑے مشہور لفظ ہیں جو ان کے قول ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ایمان ہم سب لوگوں کا خدائے واحد پہ ہے، اور اس کے تمام جو مذاہب کی جو چیزیں ہیں ان پہ ہے۔ اتحاد وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، شاید اتحاد اور یکجہتی وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ یہ جو نوجوان لوگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں اور مل کر کام کریں۔ ہمارے مسئلے ایک ہوں، ہمارے حل بھی ایک ہوں، ہمارے دکھ ایک ہوں، ہمارے علاج بھی ایک ہوں، اور آخری چیز ہے نظم و ضبط۔ جو پہلے شعر پڑھا گیا، میرا خیال تھا کہ مجھے آج کی نسبت سے وہ یاد آ رہا تھا کہ ہم نے اس گلشن کی جب تحفظ کی قسم کھائی ہے تو یہ جھنڈا ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ ہم اس پرچم کے سائے تلے پل کر جوان ہوئے، اور پولیس کے جو لوگ ہیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو شہید ہو کے جائیں، تاکہ ہمارے تابوت کے اوپر پاکستان کا پرچم ہو۔ وطن عزیز کے لیے زندہ رہنا بہت بڑی بات ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا۔ اور 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے ایک جرم کو روکتے ہوئے اپنی جان دی، اور اس کو بچانے اس کا بیٹا آیا اور اس نے بھی اپنی جان دی۔ اس دن ہم نے 2 جنازے پڑھے، اور وہ ایسا ہی تھا جس طرح ہمارے خاندان کے کوئی لوگ جائیں، اور اس میں چیمبرز کی طرف سے، باقی تمام لوگوں کی طرف سے جو جذبات کا اظہار کیا گیا، میں اپنے ان تمام کانسٹیبلز کی طرف سے، اپنے ان تمام شہداء کی فیملیز کی طرف سے چیمبر آف کامرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے دکھ میں، ہمارے درد میں اس طرح شریک ہوتے ہیں جس طرح خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے درد کو ویسے محسوس کرتے ہیں۔ جب درد سے محسوس کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ درد ضرور ہوتا ہے کہ جب اسلام آباد میں کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، کوئی بھی یہاں پہ کام ہو،
کوئی بھی کسی کے اپنے حق کے لیے اگر کھڑے ہونا ہے، پاکستان میں آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت پاکستان اور ریاست کا کام ہے، اور ہم اس کو کما حق کا ہو پورا کریں گے۔ لیکن آزادی کی آپ کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی ہے۔ یہ احتجاج کا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ آ کے یہاں پہ سڑکوں کو بند کریں، یہ احتجاج کا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کے پیچھے 10-10 کلومیٹر کی لائنز لگی ہوں جس میں عورتیں، بچے، بزرگ گھنٹوں بیٹھے رہیں، اور صرف یہ کہ آپ کا ایک مسئلہ ہے جس کو آپ سڑک پہ ٹریفک روک کے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ کسی مہذب دنیا میں یہ نہیں ہوتا۔ میری ذمہ داری، میری ٹیم کی ذمہ داری، میرے تمام افسروں کی، باقی محکموں کی ذمہ داری اسلام آباد تک ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پچھلے 19 مہینے میں ہم نے اسلام آباد کی بلو ایریا کو بند ہونے نہیں دیا۔ ہم نے کسی کے کاروبار کو بند ہونے نہیں دیا، کیونکہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ کے گھروں کا رزق چلے گا تو پاکستان کی ترقی ہوگی۔ جب آپ کے کاروبار کو یہ یقین ہوگا کہ جو آپ چیز لا رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کر رہے ہیں، تبھی پاکستان ترقی کرے گا۔ مسئلہ کسی کا جو بھی ہے اس کو حل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں لے کے یہ طریقہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں اور یہاں پہ دفعہ 144 بھی نافذ ہو، عدالتوں کے حکم بھی ہوں کہ آپ نے ریڈ زون، ہائی سیکیورٹی زون کے اندر نہیں جانا، وہاں پہ کسی قسم کی، کیونکہ ریاست کی ایسی وہاں پہ جگہ موجود ہیں، افسران موجود ہیں، ہمارے فارنرز موجود ہیں، ہمارے ڈپلومیٹک کمیونٹی موجود ہے، ہمارے تاجر موجود ہیں، ہمارے تمام ادارے وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے ان رستوں کو بند کریں۔ مجھے اسلامی تاریخ میں نکال کے دکھا دیں کہیں پہ کیا ایسے کوئی رستہ کیا گیا؟ جس شخص کے خلاف بھی، چاہے وہ صحابی رسول تھے، جب انہوں نے تاجروں کا رستہ روکا تو انہیں کو حکم دیا گیا کہ ہماری لڑائی مکہ والوں کے ساتھ ہے، لیکن تجارت کے رستے کھلے رہیں گے۔ جو اسلامی تاریخ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کی بات صرف اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں، اپنے کام میں، قانون کے نفاذ میں بہت واضح ہیں۔ چاہے ہمارے یہ بلوچ دوست آئے ہیں، چاہے ہمارے کچھ سندھ سے دوست آئے، چاہے پنجاب سے آئیں، چاہے خیبر پختونخوا سے آئیں، گلگت سے آئیں یا آزاد کشمیر سے آئیں، معاملات کو حل کرنے کے طریقے وہ ہوں گے جو قائد اعظم کا تیسرا قول تھا، تنظیم۔ ہم نظم و ضبط کے ساتھ چلیں گے، ہم پاکستان پورے کو انشاءاللہ قائد کا پاکستان بنائیں گے، لیکن اس کا آغاز اگر اسلام آباد سے کرنا پڑتا ہے تو ہم کریں گے۔ یہ اور نظم و ضبط سے ہی ملتیں بنتی ہیں، اور ایک طریقہ کار طے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ پورا چلیں گے۔ یہ میرا پیغام ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے، یہ میری تسلی آپ کے چیمبر کے تمام لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ میری نصیحت میرے اپنے تمام پولیس آفیسرز کے لیے بھی ہے، اور ان تمام دوسرے اداروں کے لیے بھی میرا شکریہ ہے کہ جو نفاذ امن کے قیام میں ہمیں پوری مدد دیتے ہیں۔ کل بھی ہمیں 2 جگہ پہ ہمارے خلاف ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں تھی، جب پولیس پہ پتھراؤ ہوا، جب لوگ ریڈ زون کی طرف گئے، جب انہوں نے ڈنڈے نکالے، جب انہوں نے پتھراؤ کیا، تو ہم 7 گھنٹے صبر کرنے کے بعد ہمیں وہ کارروائی کرنی پڑی کہ ہم رستے کھلوا دیں۔ اگر یہ چاہیے ہوتا تو بہت پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ اس میں ہماری اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں تھیں، اور ہم نے اس پہ کسی قسم کے طاقت کا استعمال نہیں کیا، صرف اس حد تک کہ ان کو لا کے بہتر جگہ پہ رکھا اور رات گزاری کی۔ اور سوائے 1 یا 2 ایسے لوگوں کے جو واقعی اس پہ باقی لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، باقی تمام خواتین کو باعزت طریقے سے ہم نے کہا ہے کہ آپ گھر جائیں، اب ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ میں اور آپ میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ سڑک پہ بیٹھے ہوں اس سردی میں یا اس گرمی یا کسی بھی موسم میں۔ آپ ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور اسی طرح باقی بھی جو تمام لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اگر پاکستان میں آگے جانا ہے، اگر اس قائد کا احسان دینا ہے، تو اس کی تینوں باتوں پہ عمل کریں گے۔ یہ کوئی علیحدہ نہیں ہوگا، صرف نماز پڑھ دینا کافی نہیں ہوگا، صرف آپس میں رسمی طور پہ ہاتھ ملانا کافی نہیں ہوگا۔ نظم و ضبط ہمیں نظر آتا ہے، جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو پہلے دن سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہونہار بروا وہی ہوتے ہیں جو اپنا کام پورا کرتے ہیں، اور ہم اسلام آباد پولیس کے لوگ، میرے ہر کانسٹیبل سے لے کے اور انسپیکٹر جنرل تک کا آپ کے وعدہ ہے کہ ہم قائد کا ملک، قائد کا دیش، قائد کا وطن، اس کو ایک خوبصورت ملک بنائیں گے جس میں ایمان اللہ کی طرف سے ملے گا،
اتحاد ہماری کوششوں سے ہوگا اور نظم و ضبط ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں گے. اور جیسے جنہوں نے بات شروع کی تھی اسی بات پہ میں بات ختم کروں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. بہت شکریہ.